حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب طوفان میں ہلاک ہوئی تو زمین پر ایمان اور ہدایت کی ایک نئی شروعات ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھیں، اور حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی۔ یہی قوم تھی قوم عاد، جو عرب کے علاقے احقاف، یمن اور عمان کے درمیان میں آباد تھی۔ ان کے پاس وسیع زمینیں، بلند و بالا محل، سرسبز باغات اور چشمے تھے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑے بڑے ستونوں والے محل تعمیر کرتے جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جائے۔ اللہ نے انہیں جسمانی قوت، خوشحالی اور لمبی عمر عطا کی تھی، مگر طاقت غرور بن گئی، اور غرور نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ یہ لوگ بت پرستی میں پڑ گئے۔ انہوں نے سمود، آبیل، نصر اور کئی دوسرے پتھروں کو معبود بنا لیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ ان کی طاقت انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ان کے بڑے بڑے سردار لوگوں سے کہتے، ہم سے بڑھ کر کون ہے طاقت میں؟ یہ جملہ ان کے کفر کی پہچان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جو خود انہی کی قوم سے تھے۔ ان کا نسب ہود بن شالخ بن ارفخشس بن سام بن نو تھا، یعنی وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت نرمی اور محبت سے قوم کو بلایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ انہوں نے کہا، میں تمہارے لیے وہی بات لایا ہوں جو تمہارے رب کا حکم ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ مگر قوم کے سرداروں نے مذاق اڑا۔ وہ کہنے لگے، اے ہود، کیا تو ہمیں ان بتوں سے روکنا چاہتا ہے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت ہود نے بڑے وقار سے جواب دیا، میں پاگل نہیں بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہوں۔ تم طاقت پر غرور نہ کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، وہ تمہیں بارش دے گا اور تمہاری طاقت کو مزید بڑھائے گا۔ مگر ان کے دل سخت ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم پر عذاب لا اگر تو سچا ہے۔ حضرت ہود مسلسل سالوں تک تبلیغ کرتے رہے۔ قوم عاد نے اپنی نعمتوں پر غرور کیا اور ایمان والوں کو کمزور سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کے طور پر قحط میں مبتلا کر دیا۔ بارش بند ہو گئی، درخت سوکھ گئے، چشمے خشک ہو گئے۔ ہود نے کہا، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ مگر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے، بس یہی ہے تیرا عذاب۔ پھر ایک دن ان کے سامنے دور افق پر ایک بادل نمودار ہوا۔ وہ خوشی سے چلا الفاٹ ہے، یہ بادل ہے، بارش لائے گا۔ لیکن وہ بادل رحمت نہیں، قہر لے کر آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ ایک سخت آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ ایک ٹھنڈی، تیز، چیختی ہوئی آندھی شروع ہوئی۔ پہلے زمین لرز اٹھی، پھر بادلوں نے آسمان ڈھانپ لیا۔ ہوا نے ان کے محل گرا دیے، درخت اکھاڑ دیے۔ پتھروں جیسے مضبوط لوگ ریت کے ذروں کی طرح الفاڑنے لگے۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی چلتی رہی۔ نحوست والے دن قوم عاد مٹ گئی، ان کے جسم ریت میں دفن ہو گئے، ان کے شہر ماضی کی داستان بن گئے۔ صرف حضرت ہود اور چند مومنین بچا لیے گئے، جو اپنے رب پر ایمان لائے، جنہوں نے صبر کیا۔ جب آندھی تھمی تو زمین پر صرف ویرانی باقی تھی۔ ہود نے غم زدہ نگاہ سے اپنے وطن کو دیکھا، جہاں کبھی محل، دروازے اور بازار تھے، اب صرف خاموشی تھی۔ وہ اپنے ساتھی مومنین کے ساتھ ربوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ہود کے مزار کے قریب ہی زندگی گزاری، جو حضرموت، یمن کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن غرور نعمت کو زوال دے دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی قدرت کو بھولتا ہے تو زمین بھی دشمن بن جاتی ہے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رحم کرنے والا ہے۔
قوم عاد کا انجام ایک عبرت ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے زیادہ طاقتور قومیں گزر چکی ہیں؟ انسان جب ربو کو بھول جائے تو آندھی، زلزلہ، قحط سب اللہ کے لشکر بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سب قصے ہم تمہیں سناتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ختم ہو گئی، مگر ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، غرور سے بچو اور عدل پر قائم رہو۔